الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بین بینکم الا نعبد الا اللہ ولا نشرک بہ شیئا ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من اللہ فان تولوا فقولوا اشہدوا بأننا مسلمون۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ محترم شیخ سعود شریم، میرے محترم بزرگوں اور میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں اور پیس ٹی وی پہ دیکھنے والے کروڑوں ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسے آپ جانتے ہیں کہ اکثر میں تقریر اور سوال جواب انگریزی میں کرتا ہوں، چند موقع پہ کوشش کرتا ہوں کبھی کبھی تقریر یا سوال جواب اردو یا ہندی میں کروں، کیونکہ میری تعلیم انگریزی میں ہوئی ہے تو ظاہر ہے کہ اس آج کے سوال جواب کے سیشن میں کافی غلطیاں کروں گا، اسی لیے سوال جواب کے سیشن کے پہلے ہی میں آپ سب سے معذرت چاہتا ہوں اور امید رکھتا ہوں کہ آپ میرے ان غلطیوں کو نظر انداز کریں گے اور میرے جواب کے پیغام پہ توجہ دیں گے۔ 4 سال پہلے ہم سے درخواست کی گئی تھی کہ کم از کم ایک دن صرف ایک پورا سیشن 3-3.5 گھنٹے کا کم از کم صرف سوال جواب کا ہونا چاہیے۔ اکثر ہماری تقریر 1-1.5 گھنٹے کی ہوتی، سوال جواب 2 گھنٹے کا ہوتا ہے، پھر بھی لوگ جب کیوں میں کھڑے ہوتے کوشش کرنے کے باوجود ہم ان کی پوری پیاس نہ بجھا سکتے، تو لگاتار 3 سال سے آج یہ 5ویں کانفرنس میں چوتھی بار ہے کہ ہم 90 دن کے آخری سیشن کو ہم نے خصوصاً ایک کھلا سوال جواب کی نشست طے کی، تو انشاءاللہ آج ہم کوشش کریں گے کہ زیادہ سے زیادہ سوال ہمارے غیر مسلم بھائیوں اور بہنوں سے لے، اور وقت اگر باقی ہے تو انشاءاللہ مسلمان بھائیوں اور بہنوں سے بھی لیں گے، لیکن پہلا موقع دیجئے غیر مسلم بھائیوں اور بہنوں سے ان کی جو بھی غلط فہمی ہیں اسلام کے متعلق ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے اسے دور کریں۔ پہلا سوال مائک نمبر 1 سے غیر مسلم بھائی جو ہیں وہ کر سکتے ہیں۔ میرا نام ہے رانا صاحب شندے، میں BST میں ورکشاپ دادر ورکشاپ میں کام کرتا ہوں۔ میں میری طرف سے سبھی بھائی بہنوں کا نمسکار چاہتا ہوں۔ بھائی صاحب ذرا واپس سے سوال پوچھ سکیں گے؟ دھیرے سے اور زور سے، ذرا اونچی آواز میں پوچھیں۔ میرا سوال ہے تو میرا بچہ 28 برس کا ہے، وہ متی مند ہے۔ میرا بچہ خالی کھانا پینا چاہتا ہے، سونا چاہتا ہے، کچھ بھی کام کرتا نہیں۔ ماں باپ کو غصے سے کچھ بھی بول سکتا ہے، اور میں اس کے لیے بہت علاج کیا پرنتو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوا ہے میرے کو۔ اس لیے میں آپ کی عدالت میں آیا ہوں، آپ میرے سوالوں کا جواب دیجیے۔ میرا بچہ کچھ بھی کام کرتا نہیں، خالی گالی دیتا ہے، تو میرا کیا مقصد ہے؟ اور دھنیہ واد۔ بھائی صاحب نے سوال پوچھا ہے کہ اس کا بچہ 28 سال کا ہے اور کچھ بھی کام نہیں کرتا ہے، صرف سوتے رہتا ہے، گالی دیتا ہے، بات نہیں مانتا ہے، تو میں کیا کروں؟ آپ ان کے والد ہیں تو آپ کا فرض ہے کہ آپ اچھی سے اچھی تعلیم دیں اسے۔ آپ یہ جس طریقے سے قرآن مجید میں کہا گیا ہے کہ آپ کے بچے آپ کے لیے فتنہ ہیں، آپ کے لیے ایک امتحان ہے، تو آپ اپنے امتحان میں پورے طریقے سے سفلتا پانے کی کوشش کیجئے۔ آپ کو آپ کا دھرم پورا کرنا چاہیے، آپ کا جو کام ہے
آپ کا جو فرض ہے پورا کیجئے. آپ بچے کی دیکھ بھال کیجئے, اسے اچھے تعلیم دیجئے اور کوشش کیجئے کہ اس کو اپنے ایشور, اپنے بھگوان, اپنے اللہ کی طرف صرف عبادت کرے, صرف اللہ کی عبادت کرے اور کس کی نہیں. یہ آپ کا فرض ہے. دیکھو کہ اس کے صحیح ایشور, صحیح خالق کے بارے میں اسے کہو. اور اس کے بعد آپ کے محنت کے بعد بھی اگر آپ کا بیٹا اگر نالائق نکلتا ہے, آپ کو اپنا فرض پورا کرنا چاہیے. آپ امتحان میں کامیاب ہونا چاہیے. ٹیچر بچے کو پڑھاتی ہے, کلاس میں پڑھانے کے باوجود اگر بچہ فیل ہوتا ہے تو اس میں ٹیچر کی غلطی نہیں. اگر ٹیچر برابر سے نہیں پڑھاتی اور پھر بچہ فیل ہوتا ہے تو غلطی ہے ٹیچر کی. لیکن اگر ٹیچر برابر سے پڑھاتا ہے بچوں لوگ کو اور ان میں سے کچھ بچے فیل ہوتے ہیں تو غلطی ہے اس طالب علم کی, ٹیچر کی نہیں. اسی طریقے سے آپ ان کے والد ہیں, آپ اور آپ کی بیوی اسے صحیح تعلیم دینا چاہیے اس کے ایشور کے بارے میں. کیا ایشور ایک ہے؟ ایشور کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرنا چاہیے اور آخری پیغمبر کو ماننا چاہیے. یہ آپ کا فرض ہے کہ آپ اسے سکھائیں. اس کے بعد اگر وہ بدتمیزی کرتا ہے, آپ کی بات نہیں مانتا ہے, آپ اپنا کام کر چکے. آپ پھر اس کے بعد ذمہ دار نہیں رہیں گے. آپ کو پھر بھی اس سے اچھے سے پیش آنا چاہیے کیونکہ آپ اس کے والد ہیں اور آپ کو انشاءاللہ سفلتا ملے گی زندگی میں. اور ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی ایشور آپ کے بچے کو بھی ہدایت دے اور سمجھ دے تاکہ وہ اچھی زندگی بسر کر سکے. ہوپ دا آنسر دا کوسچن.